بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل الیہ فی رقب من قریش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش إلى آخر الحديث۔ بیٹا آج کے اس سبق میں اور آج کے اس درس میں ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ میں ابو سفیان اور کفار قریش سے مصالحت کی تھی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فتح مبین سے اس کو بیان فرمایا۔ صلح کے بعد کفار قریش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام پر مشتمل خط اطراف و جوانب کے بادشاہوں کی طرف لکھوائے بھجوائے۔ ملک شام کے بادشاہ قیصر کے پاس خط لے جانے والے حضرت دحیہ کلبی، جو کہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، وہ ملک شام کے بادشاہ قیصر کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے۔ جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، ان کے حالات کی تصدیق کے لیے مکہ کے کسی شخص کو بلایا جائے۔ ان دنوں ابو سفیان کی قیادت میں 30 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ ملک شام کے مشہور شہر غزہ میں مقیم تھا، وہاں پر موجود تھا، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔ ان لوگوں کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ ہرقل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ابو سفیان سے 11 سوالات کیے۔ ہرقل نے ابو سفیان کی طرف سے جواب جب سنے تو سن کر اس نے اپنے لفظوں میں اس طریقے سے کہا کہ اگر واقعی یہ باتیں سچ ہیں تو وہ نبی آخر الزماں ہیں، اور بے شک ان کا دین غالب ہوگا۔ مزید اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر مجھے ان تک پہنچنے کا یقین ہوتا تو میں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ان کے پاس ضرور حاضر ہوتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا
تو ان کے قدم اپنے ہاتھوں سے دھوتا، یہ ہرقل نے کہا۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ ہے جو سرکار کا خط ہرقل کی جانب گیا تھا۔ یہ جو میں نے مفہوم بتایا ہے ابھی آپ کو، خلاصہ جو میں نے بتایا یہ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو ہرقل کے ساتھ ابو سفیان کی بات چیت ہوئی، اور سرکار اور ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے دیگر لوگوں کو اس وقت طلب کیا تھا جب سرکار کا خط حضرت دحیہ کلبی بادشاہ کے پاس لے کر پہنچے تھے۔ ہرقل کے طرف جو خط گیا تھا اس خط میں کیا تھا؟ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم الیرسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اس خط کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خط ہرقل شاہ روم کی جانب محمد بن عبداللہ یا محمد جو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی جانب سے یہ خط ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو سلام نہیں لکھا، لیکن سرکار نے لکھوایا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر، سلام اس کو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ پھر سرکار نے فرمایا اما بعد، یہ عنوان خط کے بعد سرکار نے فرمایا انی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اسلم تسلم، اگر تم اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دو بار اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر عطا فرمائے گا، یہ سرکار نے فرمایا۔ باقی خط میں نے پڑھ دیا ہے۔ یہ خط تھا جب ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے 11 سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ جب ابو سفیان نے جواب دیا تو بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزماں ہونے کی تصدیق کی اور تمنا بھی ظاہر کی۔ لیکن اس سے ایک بات یاد رکھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ جب بادشاہ نے تعریف کی تو وہاں کے جو کاشتکار لوگ تھے، اس کی مجلس میں جو اس کے حواریین موجود تھے، وہ سب بھاگ پڑے۔ انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ پڑے، شور و شغف ہو گیا، شور و شغب،
ہنگامہ ہو گیا اس کی مجلس میں، تو بادشاہ ڈر گیا۔ جب اس وقت سے اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ آؤ تم میرے پاس آؤ، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میں تم کو آزما رہا تھا۔ اس طرح کے الفاظ اس نے بولے جس کا بیان تفصیلی طور پر جگہ جگہ روایتوں میں موجود ہے۔ تو بیٹا آپ مفہوم تو سمجھ گئے، حدیث پاک جو آ رہی ہے اس حدیث پاک کا مفہوم بھی سمجھ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ گئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، بادشاہ کے ساتھ یہ گفتگو سب کچھ کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، سرکار کا خط کون لے کر گیا، سرکار کے خط کو وہاں پر ترجمان نے پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے وہاں پر مقیم مکہ کے لوگوں کو جو کہ تجارت کے غرض سے گئے ہوئے تھے ان کو بلا کر ان سے تصدیق کروائی۔ تو یہ سب باتیں آپ لوگوں نے میری گفتگو سے سنی اور سمجھی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو عنوان باب سے کیا مناسبت ہے؟ عنوان باب تو تھا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عنوان باب سے اس کو کیا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب اس کا یہ ہے، مناسبت اس طور سے ہوگی بیٹا کہ عنوان باب تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اور اس حدیث پاک کے اندر ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، تو عنوان باب تھا وحی سے متعلق، اور اس حدیث میں صاحب وحی کا ذکر ہے۔ ایک تو اس طرح سے مناسبت بیان کی ہے محدثین نے، ایک اس طرح سے بھی مناسبت بیان کی ہے کہ ہرقل کا واقعہ ابتدائے امر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی کیفیت کے بیان کو متضمن ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے یہی تو پوچھا تھا نا کہ یہ کیسے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ سارے سوالات اس نے کیے تھے۔ یہ سب اور ان کے جواب میں حضرت ابو سفیان نے یہی کہا تھا کہ ہاں وہ سچے ہیں، وہ ہمارے درمیان عالی نسب ہیں، ان کی ہر بات کو قوم سچا مانتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرکار جو بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، وہ تو وحی الہی ہوتا ہے۔ تو سرکار کے بولنے کو، سرکار کے وعدہ وفائی کو، سرکار کے خیانت نہ کرنے کو، ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا، اور یہ سب چیزیں اور سرکار کی صداقت و امانت کو بیان کیا گیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ تو خدا کی وحی کو بولتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں بتانا یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ اور کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا تو بیان تھا۔ اس لیے حدیث پاک کو عنوان باب سے مناسبت ظاہر ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوئی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان ابن الحکم حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان ابن نافع نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے
زہری سے روایت کرتے ہوئے قال انہوں نے کہا اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ، انہوں نے کہا مجھے خبر دی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس نے انہیں خبر دی، انہیں بتایا، ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ، عبداللہ ابن عباس نے عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ ابن مسعود کو بتایا، خبر دی، کیا خبر دی؟ ان ابا سفیان ابن حرب، کہ ابو سفیان ابن حرب نے انہیں بتایا، کسے بتایا؟ عبداللہ ابن عباس کو، اخبرہ نے بتایا، کیا بتایا ابو سفیان ابن حرب نے؟ حضرت ابو سفیان ان دنوں ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، یاد رکھنا۔ اخبرہ، حضرت ابو سفیان ابن حرب نے عبداللہ ابن عباس کو بتایا، کیا؟ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ ہرقل نے ابو سفیان کی جانب قریش کے ایک قافلے میں ان کی طرف بلاوا بھیجا، یعنی بلاوا بھیجا کہ فی رکب من قریش، اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ ابو سفیان ان دنوں قریش کے ایک قافلے میں تھے، تو قریش کے ایک قافلے میں ان کی طرف بلاوا بھیجا۔ میں نے پس منظر پورا بتا دیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے ترجمان کو بلا کر خط پڑھوایا، اور پھر اس خط میں کیا جو لکھا ہوا تھا اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے، یہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہے، معاشرے میں ان کی عزت کیا ہے، ان تمام باتوں کو، ان کی حقانیت، ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے ملک شام میں مقیم قریش کا ایک قافلہ تھا، جس میں ابو سفیان بھی موجود تھے، جس میں مغیرہ بن شعبہ بھی موجود تھے، اس قافلے میں بلاوا بھیجا کہ آپ آئیں اور تھوڑی تصدیق کریں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص یا صحیح نہیں کہہ رہا ہے، تو اس لیے بلاوا بھیجا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، ہرقل نے ان کی طرف بلاوا بھیجا تھا قریش کے ایک قافلے میں، وکانوا تجارا بشام، جبکہ یہ قافلے کے لوگ سب کے سب ملک شام میں تجارت کی غرض سے موجود تھے، فی المدت التی، اس مدت میں، التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش، جس مدت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کو سلامتی اور مصالحت کی مدت دی تھی۔ مادہ مدت پیش کرنا، مصالحت پیش کرنا، جس مدت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کو مصالحت پیش کی تھی، یعنی مدت مصالحت، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تو اسی مدت کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار قریش کے درمیان مصالحت جب ہو گئی تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، جنگ نہیں کرے گا، تو اس مدت میں سرکار نے کو جب یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو سرکار نے اپنے خطوط بادشاہوں کی طرف بھیجے تھے، ٹھیک ہے، یہ اسی مدت کی بات ہے۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَاءَ، تو یہ سب لوگ بادشاہ کے پاس آئے اس حال میں کہ یہ لوگ ایلیا میں تھے، ایلیا سے مراد بیت المقدس یعنی ملک شام میں تھے۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، تو بادشاہ نے ان سب کو اپنی مجلس میں بلایا، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اور بادشاہ کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے اثر و رسوخ والے لوگ موجود تھے، وہاں کے لوگ موجود تھے جن کے موجودگی میں یہ سب گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ ہنگامہ ہو گیا تھا بعد میں۔ ثم دعاهم، پھر ان کو بادشاہ نے بلایا، ودعا ترجمانہ، اور اپنے ترجمان کو بلایا۔ ترجمان کسے کہتے ہیں؟ ترجمان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زبانوں کا ماہر ہو، ایک زبان کی
اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن دوسری زبان میں کرتا ہو۔ ایسے ترجمان فصیح کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور خوش بیان شخص کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ترجمان میں بیٹا 4 لغتیں ہیں، ایک ترجمان، را کے سکون اور تا اور جیم کے فتح کے ساتھ ترجمان، یہ ترجمان یہی تلفظ زیادہ مستعمل ہے۔ دوسری لغت ہے اس میں تا اور جیم پر ضمہ، ترجمان، ترجمان یہ بھی لغت ہے، اور ایک لغت ہے تا پر فتحہ اور جیم پر ضمہ، ترجمان یہ بھی مشہور ہے ترجمان، اور چوتھی لغت ہے تا پر ضمہ اور جیم پر فتحہ، ترجمان۔ چاروں لغتیں موجود ہیں اس پر۔ تو بادشاہ نے ترجمانہ اپنے ترجمان کو بلایا، فقال تو بادشاہ بولا ایکم اقرب نسبا، چونکہ قافلے کے لوگوں کو بھی بلا لیا تھا تو وہ سب موجود تھے، تو پھر بادشاہ نے کہا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي، تم میں سے کون نسب کے لحاظ سے قریب ہے اس آدمی سے الذي يزعم جو کہتا ہے انه نبی کہ وہ نبی ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو مدعی نبوت ہے، اس کے قریب نسب کے اعتبار سے تم میں کون ہے؟ ان قافلے والوں سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا، قال ابو سفیان، تو حضرت ابو سفیان ابن حرب نے کہا، قلت میں نے کہا، انا اقربهم نسبا، میں نسب کے لحاظ سے ان کا زیادہ قریبی ہوں، میں انہی کے نسب کا ہوں، ان کے خاندان کا ہوں۔ فقال ادنوه منی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے قریب کرو۔ ادنا یدنی ادنا بابی فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے فعل امر ہے ادنو، ادنوه منی، اس آدمی کو مجھ سے قریب کرو۔ وقربوا اصحابہ، اور پھر اس کو میرے قریب کر دو اور اس کے قریب اس کے اصحاب کو کر دو، اس کے ساتھیوں کو کر دو۔ یعنی بادشاہ نے سب اپنے پاس میں اپنے قریب ابو سفیان کو بلایا، پھر ابو سفیان کے پیچھے ان کے تمام ساتھیوں کو بٹھا دیا۔ فجعلوہم عند ظہری وقربوہ اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو۔ فجعلوہم عند ظہری، تو ان کے ساتھیوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے کر دو، یعنی سب سے آگے ابو سفیان کو، پھر اس کے پیچھے ان کے ساتھیوں کو بٹھا دو۔ یہ حکم دیا بادشاہ نے۔ ثم قال لترجمانی، پھر اس نے اپنے ترجمان سے، ٹرانسلیٹر سے کہا، قل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل، کہا کہ اے ترجمان تم ان لوگوں سے کہو، وہ اپنی زبان بول رہا تھا، تو ترجمان نے عربی میں ان لوگوں سے کہا، قل لهم، ان سے کہو، انی سائل هذا عن هذا الرجل، میں یہ باتیں اس آدمی سے متعلق، مدعی نبوت جو ہیں، جن کا نام محمد ہے، میں اس آدمی سے متعلق تم لوگوں سے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں یا پوچھوں گا۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر یہ جواب دینے میں ابو سفیان مجھ سے جھوٹ بولے، فَكَذِّبُوهُ، تو جو تم پیچھے بیٹھنے والے جتنے ہو وہ ان تمام سے کہہ رہا ہے کہ تو تم سب لوگ اس کو جھٹلا دینا، بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، چونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں فَوَاللَّهِ، خدا کی قسم، لَوْلَا الْحَيَاءُ، اگر مجھے شرم نہ ہوتی اس بات کی، أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا، کہ یہ لوگ میرے اوپر جھوٹ فوراً پکڑ لیں گے۔ اثر اعلیٰ کا معنی یہاں پر جھوٹ پکڑ لیں، ان یاسروا علیہ کذبا، کہ یہ لوگ میرا جھوٹ پکڑ لیں گے، لکذبت عنہ، تو ضرور میں سرکار کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، لیکن خوف تھا اس بات کا کہ یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ میرا جھوٹ پکڑ لیں گے، اس لیے جھوٹ نہیں بولا اس وقت، سچ بتایا۔ ثم کان اول ما سألنی عنہ، پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو بادشاہ نے مجھ سے سرکار کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے کہا، انقال، اس نے کہا، کیف نسبہ فیکم، تمہارے بیچ
اس شخص کا نسب کیسا ہے، آیا کہ یہ وضیع النسب ہے یا عالی النسب ہے، کیسا نسب ہے اس کا؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا قلت، میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ تو ہمارے بیچ نسب والا ہے، ذو نسب تنوین یہاں پر تعظیم کی ہے، یعنی عظیم نسب والا ہے، عالی النسب ہے وہ ہمارے درمیان۔ قال، پھر بادشاہ بولا فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا تم میں سے اس سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی؟ هل قال هذا القول منکم، تم میں سے کیا تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی نے یہ بات بولی، احد، کسی نے یہ بات بولی، قط، تو کبھی، قبلہ، اس سے پہلے، یعنی کیا اس سے پہلے بھی تمہارے نسب میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے آباء و اجداد میں کوئی دعوی نبوت کر چکا ہے یا نہیں؟ قلت، تو ابو سفیان نے جواب میں کہا، میں نے کہا لا، نہیں، کسی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ قال، پھر بادشاہ بولا فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی بادشاہ رہا ہے؟ قلت، ابو سفیان نے کہا لا، نہیں۔ قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤه، پھر بادشاہ نے ایک سوال کر لیا، کیا لوگوں میں بڑے بڑے اور شریف معزز لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا کمزور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں؟ قلت، ابو سفیان نے جواب میں کہا، میں نے کہا بل ضعفاؤہم، بلکہ کمزور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، بادشاہ نے پھر سوال کر لیا کہ کیا یہ اتباع کرنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت، ابو سفیان نے جواب میں کہا، میں نے کہا بل یزیدون، بلکہ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ قال، پھر بادشاہ نے سوال کر دیا فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینی بعد ان يدخل فیہ، کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے متنفر ہو کر کوئی مرتد ہوتا ہے؟ کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی باتیں ناپسند کر کے کیا کوئی دین سے واپس ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے یا نہیں پلٹ جاتا ہے؟ یہ سوال کیا۔ فہل یرتد احد منہم، کیا ان اتباع کرنے والوں میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، سخطۃ لدینی، اس کی دین سے متنفر ہو کر، بعد ان يدخل فیہ، دین میں داخل ہونے کے بعد، کیا ایسا ہوتا ہے؟ قلت، ابو سفیان نے جواب میں کہا لا، نہیں۔ قال، پھر بادشاہ نے کہا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ یہ کہے جو اس نے کہا، یعنی ادعائے نبوت کے سے پہلے کیا تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، تہمت کذب لگاتے تھے یا نہیں؟ کیا وہ جھوٹ بولتا تھا یا نہیں؟ یہ سوال کر لیا۔ قلت، تو ابو سفیان نے کہا لا، نہیں۔ قال، بادشاہ بولا فہل یغدر، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا؟ قلت، ابو سفیان نے کہا لا، نہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ اب تک تو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، لیکن ان دنوں ہمارے اور ان کے بیچ ایک مدت مصالحت چل رہی ہے، اب پتہ نہیں کہ اس مدت مصالحت میں وہ مغادرت کریں گے، دھوکہ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا کریں گے معلوم نہیں، اب تک تو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ابو سفیان نے کہا قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، ہم ان کی طرف سے ایک مدت مصالحت میں ہیں، لا ندری ما هو فاعل فیها، اس مدت مصالحت میں، اس معاہدہ مصالحت میں کیا وہ کریں گے، لا ندری، ہم نہیں جانتے، ما هو فاعل فیها، ہم نہیں جانتے وہ اس میں کیا کریں گے، یعنی اب تک تو دھوکہ نہیں دیا، اگلے کیا کریں گے یہ پتہ نہیں۔ قال، بادشاہ نے کہا وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ، ابو سفیان نے کہا ولم تمکنی کلمۃ، مجھے قدرت نہ ہوئی کسی ایسے کلمے کی، ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ، کہ جس کلمے کو میں اس کلمے میں
ان باتوں کے علاوہ کوئی اور بات داخل کر دوں، اس بات کی مجھے قدرت نہ ہوئی۔ مکنا یمکن تمکین، قدرت دینا۔ ولم تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ، یہ جو میں نے باتیں ذکر کی، ان باتوں کے علاوہ، ان کلمات کے علاوہ کچھ بھی میں اس میں داخل کروں، اس کی مجھے سکت نہ ہوئی۔ قال فہل قاتلتموہ، پھر بادشاہ نے کہا کیا تم نے اس سے قتال اور جنگ کی؟ قلت، تو ابو سفیان نے کہا نعم، ہاں ہم نے ان سے قتال بھی کیا ہے۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، پھر بادشاہ بولا کہ تو تمہارا ان کے ساتھ جنگ کرنا، قتال کرنا کیسا رہا؟ قلت، ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال ینال منا وننال منہ، الحرب بیننا وبینہ سجال، سجال بیٹا کہتے ہیں ڈول کو۔ ابو سفیان نے کہا کہ جنگ تو ہمارے ان کے بیچ ڈول کی طرح ہے، جیسے کہ پانی کا جو ڈول ہوتا ہے جس کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، تو کبھی وہ آدمی آیا، اس نے ڈول ڈالا اور پانی نکال لیا، اس کے بعد کوئی اور آیا، اس نے ڈول ڈالا اور پانی نکال لیا، تو ڈول تو سبھی کے ہاتھوں میں جاتا رہتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ جنگیں ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہیں، کبھی ہم قابو پا لیتے ہیں، کبھی وہ قابو پا لیتے ہیں، کبھی ہمارا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بتایا۔ کہا قل، تو میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول ہے، ینال منا وننال منہ، کبھی ہم پا لیتے ہیں، کبھی وہ ہم سے پا لیتے ہیں، کبھی ہم اس سے پا لیتے ہیں۔ قال ماذا یأمرکم، پھر بادشاہ نے سوال کر دیا کہ یہ سب باتیں تو میں نے سن لی، اب مجھے یہ بتاؤ وہ تم کو جو حکم دیتے ہیں، جس بات کی طرف بلاتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ کس بات کا حکم دیتے ہیں وہ تمہیں؟ ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قلت، تو ابو سفیان نے جواب میں کہا یقول، وہ کہتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ وحدہ کی، تنہا خدا کی، خالق کائنات کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ کہتے ہیں۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ تم وہ سب چھوڑ دو جس کو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے، یعنی باپ دادا جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، بت پرستی میں جو لگے ہوئے تھے، باطل اور جھوٹے دین اور مذہب پر تھے، وہ اس باطل جھوٹے دین و مذہب کو، بت پرستی کو تم چھوڑ دو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ تم وہ سب چھوڑ دو جس کا قول تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، صداقت کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، عفاف کا معنی پاک دامنی، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والصلة، اور آپس میں میل مربت، محبت اور رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فقال للترجمانی، تو بادشاہ نے ترجمان سے کہا قل لہو، تم ابو سفیان سے کہو سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیک ذو نسب، میں نے تم سے مدعی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے ذکر کیا انہ فیکم ذو نسب، ان کے وہ تمہارے درمیان عالی نسب ہیں۔ وکذالک الرسل، بادشاہ بولا کہ ارے سارے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، تبعث فی نسب قومہا، وہ اپنے ان کے قوم کے علی عظیم اور عالی نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔
تو دیگر رسولوں سے بھی ان کی یہ بات موافقت کرتی ہے کہ وہ عالی نسب ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، ایسی میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ بات پہلے کہی، دعوی نبوت تم میں سے کسی نے پہلے کیا؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے جواب میں کہا تھا، ذکر کیا تھا کہ نہیں۔ قلت، میں نے کہا، لو کان احد قال هذا القول قبلہ لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبلہ۔ بادشاہ نے کہا، قلت، میں نے کہا، لو کان احد قال هذا القول قبلہ، اگر کوئی آدمی یہ بات اس سے پہلے کہتا، لقلت، تو میں ضرور کہہ دیتا، رجل یأتی بقول قیل قبلہ، یہ ایسا آدمی ہے جو وہی بات کہہ رہا ہے جو بات اس سے پہلے کہی گئی۔ یعنی بادشاہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا یہ دعوی نبوت اس سے پہلے تمہارے خاندان کے لوگوں میں سے، آباء و اجداد میں سے کسی نے کیا ہے؟ تو تم نے کہا تھا نہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہوتی پہلے، تب تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ آدمی وہی بات کہہ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے کہی ہے، تو اسی بات کا اعادہ کر رہا ہے یہ۔ لیکن اگر کسی نے کوئی بات نہیں کہی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات خود سے نہیں آئی ہے، اس نے دوسرے کو دیکھ کر یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ، اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اللہ کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کہنا مقصد تھا۔ فذکرت اللہ، تو نے کہہ دیا تھا کہ نہیں۔ قلت، میں نے کہا، لو کان احد قال هذا القول قبلہ، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی، لقلت، تو میں یہ بھی کہہ دیتا، رجل یأتی بقول قیل قبلہ، یہ وہ آدمی ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے، جو ایسی بات لے کر آ رہا ہے جو بات اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ تھا۔ فذکرت اللہ، تو تم نے ذکر کیا، تم نے بولا اللہ نہیں، کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے۔ فقلت، تو میں کہوں گا، میں نے کہا، فلو کان من آبائہ من ملک، اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا، قلت، تو میں کہتا، رجل یطلب ملک ابی، یہ ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر کے اپنے باپ، اپنے دادا کی سلطنت طلب کر رہا ہے، سلطنت چاہ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی باپ، کوئی دادا، اس کا کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو بادشاہ ہو، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو کسی کی بادشاہت ہی نہیں تو کس کی بادشاہت یہ طلب کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے، یہ اپنی ان باتوں سے کوئی سلطنت نہیں طلب کر رہا ہے، کوئی بادشاہت نہیں طلب کر رہا ہے۔ قل، تو میں نے کہا، رجل، میں کہہ دیتا ضرور یہ، کیا؟ رجل یطلب ملک ابی، یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے باپ کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، یہ میں کہہ دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قبل ان یقول ما قال، میں نے تم سے پوچھا کیا تم لوگ اس کو کذب سے متہم کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ بات کہے جو اس نے کہی، یعنی دعوی نبوت سے پہلے کیا تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ تو میں نے جب تم سے یہ پوچھا، فذکرت اللہ، تو تم نے ذکر کیا نہیں۔ فقد اعرف انه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على اللہ، پھر بادشاہ نے کہا کہ یقین کہو، یقین جانو، فقد اعرف، مجھے یقین ہے، میں یقین سے جانتا ہوں، انه لم يكن ليظهر الكذب على الناس، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ کو چھوڑے، وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، کہ وہ جھوٹ اللہ پر باندھے۔ یعنی جب تم میں سے کسی کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بولتا، تم میں سے اب تک کوئی اس کو جھوٹ کی تہمت نہیں لگا سکا، تو ذرا غور کرو، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
جب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو جب ادعائے نبوت کر رہا ہے، دعوی نبوت یہ شخص کر رہا ہے، تو جب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو خدا کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ یہ بادشاہ نے کہا، بولا فقد اعرف، مجھے یقین ہے، انہ لم یکن، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لیذر الکذب علی الناس، کہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا تو چھوڑ دے، ویکذب علی اللہ، اور اللہ پر جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وسألتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، ایسی میں نے تم سے پوچھا کہ لوگوں میں معزز لوگوں نے اس کی پیروی کی یا ذلیل و رسوا اور کمزور لوگوں نے؟ فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ، تو تم نے بتایا کہ ان کے کمزور لوگوں نے، ناتواں اور ضعیف لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ وہم اتباع الرسل، بادشاہ بولا ایسے ہی لوگ تو رسولوں کے پیروکار رہے ہیں۔ اتباع یہ تبع کی جمع، تبع یہ تابع کی جمع، ایسے ہی لوگ تو رسولوں کے پیروکار رہے ہیں، تو یہ بھی دیگر رسولوں سے یہ بات بھی موافقت کرتی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، بادشاہ بولا کہ میں نے تم سے پوچھا کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا، انہم یزیدون، کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ فَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، بادشاہ کہتا ہے ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، حتی یتم، یہاں تک کہ امر ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے دین کو مکمل فرماتا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حتی یتم، یہاں تک کہ وہ معاملہ دین، امر دین مکمل ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی رسولوں میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور یہی بات ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے آخر الزماں نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بعد أن يدخل فيه، ایسے ہی میں نے تم سے پوچھا کیا کوئی اس کے دین سے متنفر ہو کر اس میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ فذکرتا، تو تم نے بتایا اللہ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، بادشاہ نے کہا ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، جب ایمان کی بشاشت اور اس کی حلاوت دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پیروکار اتباع اور پیروکاری کرنے کے بعد اس دین سے متنفر نہیں ہوتے اور مرتد بھی نہیں ہوتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَقْدِرُ، ایسے ہی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں؟ فذکرتا، تو تم نے بتایا اللہ کہ نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رسول دھوکہ دھڑی نہیں کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں؟ فذکرتا، تو تم نے بتایا انہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وینہاکم عن عبادۃ الاوثان ویأمرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف، تو تم نے بتایا کہ وہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وینہاکم عن عبادۃ الاوثان، ایسے ہی وہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم گندگیوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اوثان یہ وثن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے گندگی، اور مراد اس سے ہوتے ہیں بت۔ وینہاکم، نہا ینہا، اس کا معنی روکنا، وینہاکم عن عبادۃ الاوثان، اور وہ تم کو بت پرستی سے روکتے ہیں، ویأمرکم بالصلاۃ، اور تم کو وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدق والعفاف، ایسی صداقت
اور راست گوئی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں کہ پاکیزہ دامن رہو، اپنی عزتوں کو بچا کر رہو، گنہگاری میں مبتلا مت ہو۔ اس بات کا حکم دیتے ہیں، تمہیں نے بتایا یہ۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ۔ اب بادشاہ کے آخری جملے سنیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کی جانب سے سچے رسول ہیں۔ اسے یقین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ بولا، اگر یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں، جو تم نے ابھی بتائی ہیں، جو تم اب بتا رہے ہو، اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو وہ عن قریب میرے ان دونوں قدموں کی جگہ جہاں پر میں ہوں، یعنی بیت المقدس کا ذکر کر رہا ہے بادشاہ، ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے۔ کیا؟ ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ حق ہے، سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ عن قریب میرے ان دونوں قدموں کی جگہ یعنی بیت المقدس کے مالک ہوں گے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے معلوم ہے کہ وہ پیغمبر آنے والے ہیں۔ خارجن کا معنی دنیا میں نکلنے والے ہیں، دنیا میں آنے والے ہیں۔ قد كنت عالم، میں جانتا ہوں یا میں جانتا تھا، انہ خارج، کہ وہ آنے والے ہیں، دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ لم اکن اظن انہ منکم، میرا یہ خیال نہیں تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر مجھے معلوم ہوتا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، مجھے یہ تو یقین تھا کہ پیغمبر آنے والے ہیں، مگر میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ تمہارے قبیلے سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو ان سے ملنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کرتا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ دیکھیے بادشاہ کے جملے سن لیجئے صحیح سے۔ قد کنت اعلم انہ خارج، مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ مبعوث ہونے والے ہیں۔ لم اکن اظن انہ منکم، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاتا، لتجشمت لقاءہ، تو ان سے ملنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا، گوارا کرتا۔ ولو کنت عندہ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا، میں ان تک پہنچ جاتا، لغسلت عن قدمہ، تو ان کے قدموں کو میں دھوتا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بادشاہ کی تمنا تھی، لیکن یہ سب سننے کے بعد جتنے کسان لوگ، کاشتکار لوگ موجود تھے، انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا، اور بادشاہ نے پھر اپنی سیادت اور اپنی سرداری اور اپنی ریاست کی محافظت کے لیے فوراً بادشاہ پلٹ گیا اور ایمان لے کر نہیں آیا، اس لیے یہ ایمان سے مشرف نہیں ہو سکا تھا، اس کے قسمت میں ایمان نہیں۔